اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اس نے کتنے کام کیے ہیں اس کو شمار کرے۔ صبح سے اٹھتا ہے تو یہ رات کو جب سوتا ہے اس دوران یہ کتنے کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کر رہا ہے اور کتنے کتنے ناراض کرنے والے۔ صبح اٹھ کر، اب میری صبح تو اٹھتے ہی مطلب وہ کوئی نیکیوں والی تو ہوتی نہیں ہے، نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہے، جماعت کا ٹھکانہ نہیں ہے کہیں۔ پھر یہ کہ صبح اٹھتے ہوئے شیو بنائی، کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے۔ یہ جو مونڈ رہا ہے یہ خطا نہیں ہے تو حرام ہے، حرام کام تو صبح سویرے کر رہے ہیں۔ اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے صبح سویرے، بے پردہ عورتیں کتنی دیکھی جاتی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر روزی کے تعلق سے کتنی حلال ہوتی ہے کتنی حرام ہوتی ہے بھی بندہ غور کرے۔ بہرحال یہ کہ ہم سراپا خطا ہیں، تو یوں سوچے کہ یہ بے سکونی کی وجہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح بے سکونی میں مبتلا کیا گیا ہو۔ اچھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واقعی آپ نے ایک پرہیزگار اور ولایت کا تاج سجائے ہوئے ہیں تو پھر بھی بے سکونی ہے، تو پھر اس بے سکونی کا ایسا فرد شکوہ نہیں کرے گا۔ جو تقوی پرہیزگاری کا حامل ہوگا وہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرے گا کہ مجھے بے سکونی ہے۔ اس کو تو پتہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ وہ تو ذکر میں مشغول رہے گا، وہ تو خاموش بھی ہوگا تو وہ کہیں کسی حوالے سے وہ ذکر میں مشغول ہوگا۔ اگر نیکیوں کی طرف مراجعت کریں، رجوع کریں، نیکیاں کریں، سچی توبہ کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کی بے سکونی بھی دور ہوگی۔ اور بعض اوقات یہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، خوشی میں نے دیکھی نہیں ہے، تھوڑی سی خوشی آتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور مطلب بندہ کو خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، اور غم بھی آنے چاہیے۔ صرف خوشی ہوگی تو غافل ہو جائے گا، تھوڑا بہت غم آئے گا تو رب یاد آئے گا۔ اور اسی طرح بندہ مومن کہ جس کو کبھی دنیا میں خوشی نہیں ملی، غمگین رہا، صدمے سہتا رہا، مشکلات سے دوچار رہا، پریشانیاں رہی، لیکن جب اس کو مرنے کے بعد جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا تو وہ کہہ اٹھے گا کہ صدمہ کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، میں کبھی دیکھا ہی نہیں، میں تو اتنا عیش میں ہوں۔ یہ میں نے ایک حدیث شریف کا بالکل وہ اپنے طور پر وہ ایک نچوڑ پیش کیا ہے۔ تو یوں مطلب ہے اللہ پر نظر رکھے کہ دنیا میں غم ہوئے بھی تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آخرت میں خوشی ہوگی۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی غم حاضر ہوتا تھا، ایک تو غم امت بھی لاحق تھا اور ویسے بھی غم حاضر ہوتا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب غم حاضر ہوتا، غم پیش آتا تو بارگاہ خداوندی مرض کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ اسی طرح پریشانی اور ایسے مواقع پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ دعا ارشاد فرمائی گئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ لیں تو جن پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہ بھی حدیثوں کے مضمون ہے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔